بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گھبرا کر نیند سے اٹھ کر بیٹھی تھی، میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ یہ کم بخت تمہارا خواب میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ پہلے ہی میں دن رات کی اذیت جھیل رہی تھی اور اب جب مجھے نیند لگتی تو یہ خواب چلا آتا اور پھر میں سارا وقت اسی خواب کے بارے میں سوچا کرتی۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے ارد گرد ہی ہر چیز میرے حواسوں پر سوار ہو گئی ہے۔ ابھی بھی میری حالت کچھ عجیب ہو رہی تھی، میں گھبرا کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی لیکن ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ میری بڑھتی عمر کا نتیجہ تھا یا پھر کچھ اور۔ کچھ دیر میں میرے حواس بحال ہوئے تو باہر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میری بہو فہمیدہ نے ایک دفعہ پھر سارا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ میں نے ایک سرد آہ بھری اور خدا سے فریاد کی کہ مجھے اس عورت سے سکون دلا دے۔ یہ فہمیدہ تو میری زندگی میں روگ بن گئی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے سے نکلی تو وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگیں کہ بڑھیا، تجھے تو آرام کرنے سے ہی فرصت نہیں، یہ نہیں کہ چلتے پھرتے گھر کے 2-4 کام میرے ساتھ کروا دے۔ تو نے مجھے نوکرانی بنا کے رکھ دیا ہے، اس لیے مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ رخصت کروا کے لائی تھی تاکہ میں سارا دن چولہا چوکی میں مصروف رہوں اور تو آرام سے کمرے میں بند رہے۔ فہمیدہ کے منہ سے اپنے لیے الفاظ بڑھیا سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں پورے گھر کی صفائی کر کے اپنے ہی کمرے میں گئی تھی اور لیٹتے ہی مجھے نیند لگ گئی تھی، مگر فہمیدہ تو ایسے کہہ رہی تھی جیسے اس نے سارا گھر اکیلے ہی سنبھال رکھا ہو۔ میں چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ فہمیدہ کسی اور کی نہیں بلکہ میری ہی پسند تھی اور میں بڑے ارمانوں سے اسے رخصت کروا کر اپنے گھر میں لے کر آئی تھی۔ وہ میری بھابھی کی بیٹی تھی اور میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کی شادی میرے میکے میں ہو، لیکن فہمیدہ ایسی منظور عورت ثابت ہوئی تھی کہ اس کے آگے میں ڈھیر ہو گئی تھی۔ وہ جب منہ کھولتی تو زہر ہی اگلتی۔ جب سے وہ رخصت ہو کر آئی تھی میں نے کبھی اسے میٹھے لہجے یا اچھے لفظوں میں بات کرتے نہیں سنا تھا، جبکہ شادی سے پہلے وہ پھپھو پھپھو کہہ کر میرے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ اس کا لہجہ ہر وقت شیر و شکر رہا کرتا تھا، مگر شادی کے بعد وہ لہجہ نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ شادی کے اگلے دن ہی اس نے مجھے اپنے ایسے رنگ دکھائے تھے کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے سمجھ آ گیا کہ شادی سے پہلے والا دکھاوا صرف اور صرف اس لیے تھا کیونکہ وہ میرے اکلوتے بیٹے راحیل سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب راحیل اسے مل گیا تو میں اس کے نزدیک کچرے کا ڈھیر ہو گئی جس سے اب وہ کسی بھی صورت جان چھڑانا چاہتی تھی۔ میں بہت تنگ آ کے راحیل سے کبھی اس رویے کی شکایت کرتی تو وہ عجیب نگاہ سے مجھے دیکھتا اور کہتا کہ اماں یہ آپ ہی کی تو پسند ہے، آپ ہی سے میری دلہن بنانے کے لیے ضد کر رہی تھی، اب مجھے اس کی شکایت کرنے کے بجائے خود ہی اسے سنبھالیں۔ مجھے تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ آپ کی بھانجی کس کردار کی عورت ہے، میں اگر غلطی سے بھی اسے کچھ کہہ دوں گا یہ مجھے آئینہ دکھانے کے لائق ہی نہیں چھوڑے گی۔ راحیل کی اس جواب پر میرے دل میں آگ لگ جاتی۔ ایسا بھی کیا تھا کہ وہ فہمیدہ کو 2 لفظ نہیں سنا سکتا تھا؟ میں مانتی تھی کہ فہمیدہ سے شادی اس نے میری مرضی اور ضد پر کی تھی، لیکن کیا وہ میرے حق میں اپنی بیوی کو 2 باتیں بھی نہیں کہہ سکتا تھا؟ راحیل نے تو فہمیدہ کی غلطیوں اور بد زبانیوں کا سارا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا تھا اور خود اس سارے معاملے سے بری الزمہ ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن گھر سے باہر گزارتا اور رات کے وقت گھر لوٹتا تھا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ میرے بیٹے کی خوشیوں کو میری اپنی ہی نظر کھا گئی تھی۔ میں نے تو اس فیصلے سے اپنے بیٹے کو بھی کھو دیا تھا اور اپنے گھر کے سکون کو بھی برباد کر دیا تھا، اور اب تو میرے خواب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ہر روز ایک ہی خواب دیکھنے لگ گئی تھی اور کبھی کبھی تو لگتا کہ جیسے وہ خواب کوئی اشارہ ہو، مگر پھر میں اسے اپنا وہم قرار دے دیتی اور فہمیدہ کے ساتھ گھر کے مسئلوں میں الجھ جایا کرتی۔ ابھی بھی میں یہی خواب دے کر اٹھی اور فہمیدہ کی تیز آوازوں پر کمرے سے باہر آئی تھی کہ فہمیدہ بڑی ہی بد زبانی کے ساتھ مجھے کپڑے دھونے کا حکم سنا کر خود کمرے میں ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں مجبوراً کپڑوں کا ڈھیر لیے چھت پر چلی گئی۔ کپڑے دھوتے دھوتے میری نظر ایک کونے میں رکھی نیلی ٹینکی پر پڑی تو مجھے پھر سے اپنا خواب یاد آ گیا۔ میں نے اپنا سر جھٹک دیا۔ خوابوں کو بلا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ مجھے جلد سے جلد کپڑے دھونا تھا اور واپس نیچے جانا تھا۔ اگر مجھے چھت پر ہی زیادہ وقت لگ جاتا تو فہمیدہ نے پھر ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا کہ اس کا تو کام ہی یہی تھا۔ میں جب بھی اس کے ساتھ بحث کرنے کھڑی ہوتی تو ہمیشہ چاروں خانے چت ہو جاتے۔ اس کی زبان کے آگے تو خندق کھدی ہوئی تھی اور میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کی آواز لڑائی جھگڑے کے وقت اس قدر بلند ہوتی کہ پاس پڑوس والے بھی بآسانی سن سکتے تھے، اور میں اپنے گھر کی عزت کو سریعام نیلام نہیں کرنا چاہتی تھی، بس اسی لیے ہمیشہ خاموش ہو جاتی، اور میری بہو فہمیدہ میری اسی کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنی اونچی آواز میں مجھ سے اپنی ہر بات منوا لیا کرتی۔ تیز دھوپ میں نے کپڑے دھوئے تو مجھے چکر آنے لگے۔ میری عمر 60 سال سے اوپر ہو چکی تھی اور اب گھنٹوں تک دھوپ گرمی برداشت کرنا میرے بس میں تو نہیں تھا۔ میں گرتی پڑتی نیچے اتری تو سامنے ہی فہمیدہ پڑوسن کے ساتھ چائے پیتی بیٹھی تھی اور وہ دونوں میری برائیوں میں مصروف تھے۔ فہمیدہ کے منہ سے اپنے بارے میں ایسی باتیں سن کر میرا دل بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ میں اتنی محبت سے اسے بہو بنا کر لائی تھی اور وہ تھی کہ سارے زمانے میں مجھے ہی رسوا کرنے پر تلی ہوئی تھی۔
میرے اتنے کام کاج کے باوجود بھی فہمیدہ کو مجھ سے کیڑے نظر آتے تھے۔ وہ بہت ہی برا سا منہ بنا کے پڑوسن سے کہہ رہی تھی کہ یہ بڑھیا تو مرتی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا آب حیات پی کر آئی ہے۔ اس سے پہلے کہ پڑوسن کوئی جواب دیتی اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور مجھے سلام کر کے واپسی کے لیے نکل گئی۔ میں نے نم آنکھوں سے فہمیدہ کو دیکھا اور کہا کہ بتاؤ تو صحیح، میرا قصور کیا ہے؟ صرف یہی نہ کہ میں نے اپنی نیک اور فرمانبردار بہو کو تمہاری خاطر اس گھر سے نکال دی اور تمہاری محبت میں تمہیں یہاں لے کر آئی۔ میری بات سنتے ہی فہمیدہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی، آپ مجھے میری محبت میں یہاں نہیں لائی ہیں بلکہ اپنی پہلی بہو کی نفرت میں لے کر آئی ہیں۔ آپ کو تو وہ غریب اور لاوارث نظر آتی تھی نا، بغیر جہیز کے خالی ہاتھ آپ کے گھر چلی آئی تھی، یہی بات تو آپ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اب میرا نام بدنام نہ کریں، قصور آپ کا نہیں میرا ہے جو میں آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی کر کے یہاں آ گئی ہوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آ کر مجھے کیا کچھ جھیلنا پڑے گا۔ جب تک میرا منہ بند ہے بند ہی رہنے دیں، ایسا نہ ہو کہ کسی دن اپنی برداشت کھو دوں اور ساری دنیا کو حقیقت پتہ چل جائے، پھر مجھ سے کوئی شکایت نہ کیجیے گا۔ اور آج آپ کو اپنی پہلی بہو بہت ہی نیک نظر آ رہی ہے، کیا آپ بھول گئی ہیں کہ کیسے آپ اس کی برائیوں کے قصے سارے محلے کو سناتی تھیں؟ آج اگر آپ اسے نیک کہیں گی نا تو لوگ آپ پر ہی تھوکیں گے۔ فہمیدہ کی بات سن کے میرے ہونٹوں کو تالا لگ گیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، میں نے ہی تو سارے محلے میں اپنی پہلی بہو کی برائیوں کا ڈھول پیٹ رکھا تھا اور اس کی بد کرداری کے ایسے جھوٹے قصے گائے تھے کہ ہر کوئی مجھ سے ہمدردی جتایا کرتا تھا۔ اب میں کس منہ سے لوگوں کو بتاتی کہ میری بہو میں کوئی برائی نہیں تھی؟ یہ تو میں ہی تھی جو اس لاوارث لڑکی سے دشمنی نکال بیٹھی تھی اور اب اپنے کیے کی سزا بھگت رہی تھی۔ فہمیدہ یہ سب کچھ مجھے سنا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ جیسے ہی میرا بیٹا راحیل لوٹ کر گھر آتا وہ ایک کی چال لگاتی اور یہ ہنگامہ پھر سے کھڑا ہوتا۔ وہ اتنی آسانی سے کسی بات کو جانے ہی نہیں دیا کرتی تھی۔ وہ تو بنا بات کے رائی کا پہاڑ بنانے والوں میں سے تھی اور آج تو میں نے اس کے سامنے اپنی پہلی بہو نورین کی تعریف کر دی تھی۔ میں خاموشی سے تھکی ہاری واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میری بوڑھی ہڈیاں کپڑے دھو دھو کر درد کر رہی تھی۔ میں صبح سے بھوکی تھی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ میری بہو نے باہر سے کھانا منگوا کر خود ہی کھا لیا تھا، اسے میری پرواہ ہی کب تھی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے مقدر میں یہ گرہن خود لگایا تھا اور اب مجھے اپنی آخری سانس تک اسے برداشت بھی کرنا تھا۔ آج سے 6 مہینے پہلے میں اس گھر کی مالکن تھی اور اب میری حیثیت ایک نوکرانی سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ کاش کہ میں ایک مظلوم لڑکی سے بیر نہ لگاتی تو یہ میرا انجام نہ ہوتا۔ 1 سال پہلے میرے بیٹے نے شادی کے لیے مجھے اپنی پسند بتائی تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ اپنے کسی دوست کی سالی سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس لڑکی کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ ماں باپ عرصہ پہلے مر چکے تھے اور بڑی بہن نے ہی نوکری کر کے گھر کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ اسی بہن کی شادی میں ہی میرے بیٹے نے نورین کو پسند کر لیا اور پھر اس بات پر اڑ گیا کہ وہ نورین سے ہی شادی کرے گا۔ نورین کی بڑی بہن کو شادی کے بعد دبئی جانا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جانے سے پہلے نورین کی شادی کروا دے اور میرا بیٹا چاہتا تھا کہ میں اس کا رشتہ لے جاؤں۔ میں ایک لاوارث لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ اس کی بڑی بہن بھی شادی کر کے اپنے سسرال کی ہو چکی تھی اور وہ لڑکی تنہا رہ گئی۔ میں نے راحیل سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں ایک بن ماں باپ کی بچی کو اپنے گھر نہیں لا سکتی، نہ خاندان کا تا پتہ ہے نہ کوئی گھر بار ہے، کس منہ سے اسے اپنے گھر کی عزت بنا لوں؟ لیکن راحیل پر تو جیسے اس کی محبت کا جادو ہی چل گیا تھا۔ وہ میری کوئی بات سننے کے لیے راضی نہ تھا، یہاں تک کہ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ میں اس سے بات کرتی تو وہ بنا کوئی جواب دیے گھر سے چلا جاتا۔ اکلوتے بیٹے کی ضد کے آگے میں ہار گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نورین کو رخصت کروا کر اپنے گھر لے آئی۔ میری اکلوتی بہو بغیر جہیز کے خالی ہاتھ میرے گھر آئی تو زمانے نے منہ بھر بھر کر باتیں بنائی اور پہلے ہی دن سے میرے دل میں اپنی بہو کے لیے گرہ پڑ گئی تھی۔ راحیل کے سامنے میں نے ہمیشہ ایک اچھی ساس ہونے کا ڈرامہ کیا، لیکن جیسے ہی راحیل دفتر کے لیے گھر سے نکلتا میں نورین کا جینا مشکل کر دیتی۔ میں نے اسے بہو نہیں بلکہ ملازمہ کا درجہ دے دیا تھا۔ وہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی اور میں اسے 2 وقت کی روٹی بھی تانے مار مار کر کھلایا کرتی، لیکن میں نے کبھی اس لڑکی کے منہ سے اف تک نہ سنی تھی۔ میں ہمیشہ سے ہی فہمیدہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی اور نورین کے گھر آنے کے بعد سے میں اکثر ہی فہمیدہ کو اپنے گھر رہنے کے لیے بلا لیتی اور پھر ہم دونوں مل کر نورین کو بہت زیادہ ستاتے، اس سے نوکرانی کی طرح کام کرواتے اور جب راحیل تھکا ہارا دفتر سے گھر لوٹتا تو اس کی جھوٹی سچی شکایتیں بھی لگاتے، لیکن نہ جانے نورین میں کیسا صبر تھا کہ اس نے مجھ سے کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ ہی اونچی آواز میں بات کی تھی۔ میں اس پر کتنے بھی ظلم ڈھاتی وہ سب کچھ خاموشی سے سہ جاتی، لیکن مجھے اس پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اور پھر ایک دن راحیل نے بتایا کہ اسے 15 دن کے لیے دوسرے شہر جانا ہے، کچھ دفتری کام ہے، تو میں نے اور فہمیدہ نے مل کر ایسا منصوبہ بنایا جو کہ بہت گھناؤنا تھا۔ راحیل کے جانے سے پہلے ہی میں نے ارد گرد محلے والوں میں نورین کے کردار کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر دیے تھے اور خود مظلومیت کا ڈھونگ رچا رکھا تھا۔ اور جب راحیل دوسرے شہر چلا گیا میں نے رات کے اندھیرے میں ہاتھ پکڑ کر نورین کو زبردستی گھر سے نکال باہر کیا اور اسے دھمکایا کہ اگر وہ لوٹ کر آئی تو میں اس پر سارے قیمتی زیورات کی چوری کا الزام لگا کر اسے جیل بھجوا دوں گی۔
وہ میرے پاؤں پکڑ کر زار و قطار رونے لگی کہ میرا آپ کے اور راحیل کے سوا کوئی نہیں ہے، اب تو میری بہن بھی اس ملک میں نہیں ہے، آپ میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں۔ مگر مجھے اس لاوارث لڑکی پر ذرا برابر بھی رحم نہیں آیا اور میں نے اسے بری طرح دھمکا کر گھر سے نکال دیا اور اگلی صبح رو پیٹ کر سارا محلہ جمع کر لیا کہ میری بہو رات کے اندھیرے میں اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی ہے اور جاتے جاتے سارے زیورات بھی لے گئی ہے۔ سب لوگ جمع ہو گئے اور نورین پر تھو تھو کرنے لگے۔ ہر کسی کو مجھ سے بہت ہمدردی تھی کہ میں نے ایک لاوارث لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنایا تھا اور اس نے میری پیٹھ پر خنجر گھونپ دیا۔ کوئی بھی اس حقیقت سے واقف نہیں تھا کہ یہ سب کچھ میری مرضی اور منصوبہ بندی سے ہو رہا تھا۔ یہ خبر جب راحیل کو ملی تو وہ صدمے سے پاگل ہو گیا اور سارا کام چھوڑ کر واپس لوٹ آیا۔ اسے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ نورین اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن میں نے رو رو کر راحیل کو یقین دلا ہی دیا کہ اس کے پیچھے اس کی بیوی کا کسی اور کے ساتھ چکر تھا اور وہ جاتے جاتے سارا پیسہ اور زیورات اٹھا کر لے گئی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ راحیل کو اس بات کا یقین آتا چلا گیا اور وہ پوری طرح اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ کافی دن ایسے ہی گزر گئے اور پھر آہستہ آہستہ وہ خود ہی نارمل ہوتا چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے دوبارہ کام پر جانا شروع کیا، میں نے اس پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ پہلے پہل تو اس نے صاف انکار کیا، لیکن جب میں نے خودکشی کی دھمکی دی تو وہ مان گیا۔ میں نے رو رو کر اسے اس بات کے قائل کیا کہ وہ فہمیدہ سے شادی کر لے تاکہ نورین کے دھوکے کو بھلا سکے اور ہمارے گھر میں ایک دفعہ پھر خوشیاں لوٹ آئیں۔ اس نے میرے آگے سر جھکا دی اور میں فہمیدہ کو شادی کروا کے یہاں لے آئی اور یہیں سے میری قسمت کا الٹا پھیرا شروع ہو گیا۔ شادی سے پہلے جو فہمیدہ میری خدمت کرتی نہ تھکتی تھی، اب وہ ہر وقت مجھ سے جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈنے لگی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خواب میرے لیے مصیبت بن گیا تھا جو ہر روز مجھے نظر آنے لگا تھا۔ میری پہلی بہو نورین مجھے روزانہ روتے ہوئے خواب میں دکھائی دیتی اور رو رو کر کہتی کہ اماں، تم نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، ایک نہ ایک دن تم بہت پچھتاؤ گی۔ میں تمہارے لیے نیلی ٹینکی میں کچھ چھوڑ کر آئی ہوں، اسے دیکھنے کے بعد تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیسا ظلم کیا ہے۔ نورین کا روتا ہوا چہرہ مجھے کسی پل چین نہیں لینے دیتا تھا اور میں ہر وقت یہی سوچا کرتی تھی کہ پتہ نہیں یہ خواب ہے یا حقیقت۔ نورین تو لاوارث لڑکی تھی، میرے لیے بھلا کیا چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ میں جب بھی یہ خواب دیکھ کر اٹھتی تو میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو جاتا اور مجھے اپنے ارد گرد نورین ہی دکھائی دیتی۔ اور پھر ایک دن جب میں وہی خواب دیکھ کر اٹھی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں سیدھے چھت پر چلے گئی۔ چھت کے ایک کونے میں پانی کی ٹنکی رکھی ہوئی تھی جو بہت پرانی تھی اور لیک ہونے کی وجہ سے خالی پڑی تھی۔ کبھی کبھی ہم گھر کا کوئی پرانا سامان اس میں ڈال دیا کرتے تھے۔ نورین خواب میں بار بار اسی ٹینکی کی بات کیا کرتی تھی۔ میں نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے ڈرتے ڈرتے وہ ٹینکی کھولی اور اس میں سے سامان نکالنا شروع کیا تو میرے ہاتھ میں ایک ایسی چیز آئی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں سچ میں ہی پچھتا رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نورین اپنے اندر کتنا بڑا راز چھپائے ہوئے تھی اور میں نے انجانے میں ہی اسے نقصان پہنچا دیا تھا۔ کاش مجھے یہ سب پہلے پتا ہوتا تو میں کبھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ وہ بیچاری تو پہلے ہی بہت کچھ جھیل رہی تھی اور میں نے اسے رات کے اندھیرے میں ہی گھر سے نکال کر باہر کر دیا۔ میں چھت پر ہی بیٹھ کر زار و قطار رونے لگی تھی۔ میں کتنی بے وقوف تھی جو ہیرے کو چھوڑ کر کوئلے کا انتخاب کر بیٹھی تھی، اور اب یہ کوئلہ میرے اور میرے بیٹے کے منہ پر ساری زندگی کے لیے کالک ملنے والا تھا۔ میں رو رو کر نورین کو پکار رہی تھی، دل سے دعا کر رہی تھی کہ کہیں سے بھی میری بہو واپس آ جائے اور میں اسے دوبارہ اپنے بیٹے کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیر دوں۔ کچھ ہی دیر بعد راہی مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں پر چلا آیا اور مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میرے پاس آ کر بیٹھ کے اور کہنے لگا کہ اماں کیا ہو گیا ہے؟ پھر فہمیدہ نے کچھ کہہ دیا ہے؟ میں نے روتے ہوئے اسے وہ خط پڑھ کر سنایا جو میری بہو نے نہ جانے کب سے اس ٹینکی میں لکھ کر ڈال دیا تھا۔ شاید اسے معلوم تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہوں، اس لیے اس نے جانے سے پہلے یہ خط اس ٹینکی میں چھوڑ دیا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ اماں، میں نے آپ کی اور فہمیدہ کی باتیں سن لی ہیں۔ میں جان گئی ہوں کہ آپ آدھی رات کو مجھے یہاں سے نکال کر باہر کرنے والی ہیں، اور مجھے یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ میں لاکھ آپ کی منتیں کر لوں لیکن آپ مجھے کبھی اس گھر میں واپس نہیں آنے دیں گے۔ لیکن یہ ظلم آپ مجھ پر نہیں بلکہ اپنے بیٹے پر کریں گے، کیونکہ شاید آپ یہ بات نہیں جانتی کہ آپ کی اور بیٹا ایک نامرد ہے اور وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی مجھ پر یہ راز کھل گیا تھا۔ جب ایک روز راحیل کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور میں اسے اسپتال لے کر گئی تو وہیں کچھ ٹیسٹ ہوئے اور یہ بات سامنے آ گئی کہ میرا شوہر باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ لیکن میں نے اس بات کو اپنے دل میں ہی دفن کر دیا اور یہ بات راحیل کو بھی پتہ نہیں لگنے دی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ چلے اور میرے شوہر کی مردانگی پر ضرب لگے۔ میں ساری زندگی اس بات کو اپنے سینے میں ہی دفن رکھنے والی تھی، لیکن آپ نے فہمیدہ کی خاطر مجھے گھر سے نکالنے کی غلطی کی۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے نکالنے کے بعد آپ ضرور راحیل کی شادی اس سے ہی کروائیں گے، لیکن آپ بہت ہی سیدھی اور بے وقوف ہیں۔
जो फहमीदा की चालाकियों में फंस चुकी हैं। शायद आपको अंदाज़ा नहीं कि राहिल से शादी होते ही वो आपके साथ कैसा सलूक करेगी, और जिस दिन फहमीदा को राहिल की हकीकत के बारे में पता चलेगा वह खुद राहिल को छोड़कर चली जाएगी, सारे ज़माने में राहिल के इस ऐब को बयान करती फिरेगी। मैं फहमीदा की फितरत को अच्छी तरह जान चुकी हूँ। मैं चाहती तो जाने से पहले आपको ये सारी बात बता सकती थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि आप मेरी किसी बात पर एतबार नहीं करेंगी और फिर कोई नया खेल खेलेंगी, इसलिए मैं खामोशी से यहाँ से जा रही हूँ। मगर मुझे यकीन है कि आपको अपने इस जुल्म पर पछताना ज़रूर पड़ेगा। इस ख़त के साथ ही एक रिपोर्ट भी थी जो वाकई इस बात का सबूत थी कि ख़त में लिखा हर्फ बा हर्फ बिल्कुल सच है और राहिल एक नामर्द है। यह ख़त सुनकर और रिपोर्ट देखने के बाद राहिल बिल्कुल खामोश हो गया। फिर कहने लगा कि यह बात मैं फहमीदा से शादी से पहले ही जान गया था। मैं किसी दोस्त के साथ अस्पताल में गया था और वहाँ मुझे वही डॉक्टर मिला और बातों बातों में उसने बात का जिक्र भी किया, तो मुझे पता चला कि मैं नामर्द हूँ। और फिर उसके बाद ही नॉर्मल होना शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे लगा था कि जो कुछ भी हुआ है वो नौरीन के हक़ में बेहतर हुआ है। उस दिन के बाद से मेरे दिल में नौरीन के लिए कोई शिकवा भी बाकी नहीं बचा था, और मैंने ये सब जानते हुए भी फहमीदा से इसलिए शादी की थी क्योंकि मैं उससे आजिज़ आ चुका था और उसे सज़ा देना चाहता था। मैं जानता था कि उसने ही कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो नौरीन इस घर से गई है। मैंने जल्दी से रिपोर्ट और ख़त को फाड़ कर फेंक दिया कि कहीं फहमीदा के हाथ ना लग जाए, क्योंकि अगर उसे इस बारे में कुछ भी पता चलता वो सारे जहां में मेरे बेटे की बदनामी का सबब बन जाती। नौरीन कहाँ है हमें आज भी कुछ मालूम नहीं है। मैं और मेरा बेटा खामोशी से फहमीदा को बर्दाश्त कर रहे हैं। कभी कभी वो औलाद ना होने पर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है और शोर शराबी करती है, लेकिन फिर खामोश होकर बैठ जाती है। मैंने और मेरे बेटे ने उसे ये सच आज भी नहीं बताया, क्योंकि यही उसके लिए सज़ा है, और फहमीदा की सूरत में भी अपने गुनाहों का नतीजा मैं भी भुगत रही हूँ। मैं हर दिन नौरीन के हक़ में दुआ करती हूँ कि वो जहाँ भी होगी खुश होगी और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होगी। अब तो मोहल्ले वाले भी जान गए हैं कि फहमीदा कैसी औरत है, और सब लोग खुद ही नौरीन की अच्छाई के गुण गाने लगे हैं, क्योंकि जब तक वो इस घर में थी कभी हमारे घर की आवाज़ पास पड़ोस में नहीं गई थी। किसी ने सच ही कहा है कि अच्छाई अपना आप खुद ही मनवा लेती है, और नौरीन की अच्छाई खुद ही लोगों की नज़रों में साबित हो गई थी। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।